بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے انتہائی قابل قدر عزیز طلبہ کرام، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بسم اللہ کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تعوذ اعوذ باللہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، تیز آواز سے اس کو پڑھا جائے، آہستہ اس کو پڑھا جائے، وہ تفصیل پڑھ لی۔ آج انشاءاللہ ہم اس لیکچر میں کچھ بسم اللہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہا جاتا ہے، اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے، اس کو بسملہ کہتے ہیں۔ جس طرح کچھ اور الفاظ کو بھی شارٹ کر دیا جاتا ہے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ کو حوقلہ کہا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کو حی علی کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کو تحلیل کہا جاتا ہے، لک الحمد وللہ الحمد کو تحمید کہا جاتا ہے، اس طرح سبحانک اللہم وبحمدک اس سب کو ثنا کہا جاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شارٹ فارم میں بسملہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، انگلش میں آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، an invocation generally used the beginning of all action and works، کہ بسم اللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جب بھی ایک مسلمان ایک کام شروع کرتا ہے تو یہ فرق ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کام میں اس کے لیے برکت پیدا کر دی جاتی ہے۔ کفار جب اپنے زمانے میں کوئی کام شروع کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے بسم اللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ ان کے دو بتوں کے نام تھے، تو وہ اس کا نام لے کر شروع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلمہ دیا کہ آپ جب بھی کوئی کام شروع کیا کریں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کریں، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بسم اللہ کے بارے میں تلاوت کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ یہاں دو باتیں، ایک محل بسم اللہ ہے اور ایک الفاظ بسم اللہ ہے۔ الفاظ بسم اللہ جو منقول ہیں وہ یہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں ہے۔ اور محل بسم اللہ ابتدائے سورت، یعنی سورت، جب تلاوت کی ابتدا ہماری کسی سورت سے ہو یا پڑھتے پڑھتے درمیان میں کوئی دوسری سورت آ جائے تو وہاں بسم اللہ کو پڑھنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اور اگر ہم تلاوت کسی بھی سورت کے درمیان سے کریں، مثلا سیقول السفہاء تلک الرسل سے یا لن تنالوا البر، یہ سورت نہیں ہے، سورت کے درمیان کی کوئی بھی جگہ آمن الرسول سے آپ پڑھیں تو وہاں بسم اللہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کا اختیار اور آپشن ہوتا ہے۔ پڑھ لینا بہتر ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا صرف تعوذ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو یہ بھی جائز ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، جن کی روایت میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، روایت حفص، ان کے نزدیک اور تمام قراء سبعہ کے نزدیک جن سے قرآن آج اس امت کو ملا ہے، ان کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا ہر سورت کا جز ہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو سورت کے ساتھ بسم اللہ لازماً نازل ہوا کرتی تھی، تو نازل ہونے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس بسم اللہ کو سورت کے ساتھ پڑھا جائے، تو لہٰذا بسم اللہ تلاوت کے اعتبار سے ہر سورت کا جز ہے۔ مگر فقہائے کرام اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ مطلق قرآن کا جز ہے، قرآن کا جز ہے، لیکن ہر سورت کا جز نہیں ہے۔ اور ہر سورت کا جز نہ ہونے کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ جب نازل ہوتی تھی تو یہ صرف فصل بین السورتین کے لیے آتی تھی، کہ یہ فرق ہو جائے کہ پہلی والی سورت ختم ہو گئی ہے، آگے نئی سورت شروع ہو گئی ہے، تو دو صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے آتی تھی تاکہ اس بات کا علم ہو جائے کہ اب آگے نئی سورت شروع ہو رہی ہے، پچھلی سورت اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا اب اس کا اختلاف تراویح میں ظاہر ہوگا۔ اگر کوئی حافظ تراویح میں قرآن پڑھتا ہے، یا چلے وہ نارمل قرآن پڑھتا ہے اور وہ تراویح میں کسی ایک سورت کی شروع میں جہرن بسم اللہ ایک جگہ پہ پڑھ لے، کسی بھی سورت کی شروع میں پڑھ لے، تو اس کا قرآن جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور فقہائے کرام کی نظر میں تو پورا ہو جائے گا، ان کے نزدیک یہ تکمیل قرآن ہے۔
لیکن امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں یہ قرآن نامکمل ہے کہ جس حافظ نے 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، کسی ایک صورت کے شروع میں تیز پڑھی ہے، تو گویا اس کی 113 آیتیں ناقص رہ گئی ہیں۔ تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ایک بے ادبی ہے کہ فقہ میں ہمارے استاذ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور تلاوت میں ہمارے استاذ سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو کہ شاگرد ہیں امام عاصم کے۔ تو آدمی ایک استاذ کو خوش کرے اور ایک کو خفا کرے تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا حفاظ کرام کے لیے اور عام تلاوت کرنے والوں کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ جب تلاوت کیا کریں بالخصوص تراویح میں تو 113 صورتوں کے شروع میں سرن پڑھ لیں آہستہ آواز سے، اور کسی ایک صورت کے شروع میں جہرن تیز آواز سے پڑھ لیں تاکہ قرآن مجید ہر اعتبار سے مکمل ہو جائے، امام اعظم ابو حنیفہ اور فقہا کی نظر میں بھی، اور امام عاصم یعنی روایت حفظ کے اعتبار سے بھی یہ مکمل ہو جائے، اور کسی قسم کی کمی اور نقص اس میں باقی نہ رہے۔ زندگی رہی تو آگے انشاءاللہ اس پر مزید میں کچھ بات ذکر کروں گا کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے حوالے سے مزید کیا احکامات ہیں، جب تلاوت کسی سورت سے شروع ہو، سورت کے درمیان میں ہو تو آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے، اس کا معاملہ بھی میں انشاءاللہ الگ سے ذکر کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔